أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ اللہ آپ کو کتاب و حکمت دے، پھر آپ کے پاس وہ رسول آئے جو آپ کے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو آپ کے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر اللہ کا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ انہیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہے۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور عہد نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے، تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولیٰ ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے رسول مصدق سے الرسول کا مفہوم مراد لیا ہے، یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تمام انبیاء سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اپنی نبوت تو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں ہی یہ دوسرا مفہوم از خود آ جاتا ہے، اس لیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے، اور اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر سیدنا موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ بحوالہ مسند احمد، بحوالہ ابن کثیر۔ بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری پہ منحصر ہے، نہ کہ کسی کی اندھی تقلید میں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار محض فسق نہیں، سراسر کفر ہے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یعنی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، تو پھر ہم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کریں؟ اگلی آیات میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر ہر نبی اور ہر منزل کتاب پر بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا اسماعیل پر اور سیدنا یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، یعنی مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یعنی بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کے اثبات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، سورۃ الشعراء آیہ 25۔
الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، سورۃ التوبہ آیا 104۔ یعنی کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، بحوالہ سورۃ النساء آیا 18۔ یعنی ان کی توبہ نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میری توبہ۔ حدیث میں بھی ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بحوالہ مسند احمد ترمذی، بحوالہ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک وہ قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جاں کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ یا اللہ ہمارے مغفرت فرما۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، یعنی ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ بحوالہ مسند احمد وہکذا اخرج البخاری و مسلم، ابن کثیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے
تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا، اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، بحوالہ سورۃ البقرہ آیہ 123، یعنی اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ اور ایک اور مقام پر ہے کہ لا بیع فیہ ولا خلال، بحوالہ سورہ ابراہیم آیہ 31، یعنی اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔